السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ واجب الاحترام معزز مہمانان گرامی، آج اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے خاص کرم کے ساتھ آپ جس مجلس میں تشریف فرما ہیں، یہ مجلس تقریب تکمیل صحیح بخاری اور تقسیم انعامات کی مجلس ہے۔ گورنمنٹ جامعہ دراسات الاسلامیہ میں اس کا انعقاد اور آپ بھائیوں کی اس مجلس میں تشریف آوری ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اس نشست کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ اس نشست کے آغاز کے لیے ہم انشاءاللہ جو ابتدا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری محمد عتیق کو، وہ یہاں تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک اور اس کا ترجمہ پیش کریں۔ قاری محمد عتیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصیلا۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ بلا شبہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ کہ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ کہ بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے اور اپنے بھلائی کی دعا کرنے کی طرح، اور انسان ہمیشہ سے جلد باز ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا، تاکہ تم اپنے رب کا کچھ فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو، اور ہر چیز ہم نے اسے کھول کر بیان کیا، خوب کھول کر بیان کرنا۔ سلام۔
جامعہ دراسات الاسلامیہ کے طلباء نے اپنی ایک ہلکی سی کاوش کے ساتھ جامعہ کے متعلق پریزنٹیشن تیار کی ہے۔ میں گزارش کروں گا آپ تمام معزز مہمانوں سے کہ وہ اس پریزنٹیشن کو دیکھیں اور ہمارے طلباء کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روح سے دینی علوم کا حصول اور احکام و مسائل کی فہم و فراست ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جہاں لاکھوں طلباء دینی علوم کے حصول میں مصروف ہیں، اس بنیادی فریضے کی خاطر ملک بھر میں دینی مدارس و جامعات کا ایک وسیع نیٹ ورک قائم ہے۔ انہی میں سے ایک معروف ادارہ جامعہ دراسات الاسلامیہ ہے۔ یہ سندھ کے صوبائی دارالحکومت کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں واقع ہے۔ یہ عظیم ادارہ گزشتہ 35 سال سے علوم اسلامیہ کے فروغ کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ یہاں کے فاضلین وطن عزیز میں مدارس، کالجز اور یونیورسٹیز میں گزشتہ 3 دہائیوں سے تدریس کے علاوہ دین و انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ درس نظامی، حفظ القرآن اور تجوید کی کلاسز میں سینکڑوں طلباء زیر تعلیم ہیں۔ اس کشادہ تعلیمی ادارے میں بیک وقت کئی شعبہ جات قائم ہیں، جبکہ خواتین اور طالبات کے لیے مدرسہ طیبات للبنات کے نام سے علیحدہ شعبہ قائم ہے۔ ماہر اساتذہ طلباء و طالبات کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ جامعہ دراسات الاسلامیہ کے مدیر مفتی محمد یوسف کشمیری مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں۔ آپ پاکستان کی مرکز رویت ہلال کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔ ان کی زیر نگرانی جامعہ دراسات الاسلامیہ میں نہ صرف درس نظامی کی کلاسز ہوتی ہیں بلکہ ایم اے تک عصری علوم کے حصول کے لیے بھی طلباء کو مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح وفاق المدارس کے امتحانات کے تمام مراحل شہادت ثانیہ، عامہ، خاصہ، عالیہ اور عالمیہ میں بھی طلباء کی شرکت یقینی بنائی جاتی ہے۔ جامعہ الدراسات الاسلامیہ میں دارالافتاء بھی قائم ہے، جہاں جید مفتیان کرام کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل کا شرعی حل پیش کرتے ہیں۔ اس جامعہ میں سینکڑوں غیر مسلم افراد اور خاندانوں نے اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے۔ جامعہ الدراسات الاسلامیہ میں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جن میں تحریر و تقریر کا فن، کمپیوٹر کی بنیادی تعلیم اور دعوت دین کے لیے ڈیجیٹل میڈیا کے استعمال کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ جامعہ الدراسات الاسلامیہ میں ایک وسیع و عریض اور پرسکون لائبریری بھی ہے، جس میں حدیث، تفسیر، فقہ، لغات اور دیگر فنون کی کتب اردو، انگلش، عربی، فارسی اور دیگر زبانوں میں مطالعے کے لیے دستیاب ہیں۔ اسی طرح طلباء کی رہائش کے لیے صاف ستھرا ہاسٹل، علاج معالجے کی سہولت اور خوش ذائقہ کھانا مفت فراہم کیا جاتا ہے۔ ان تمام سہولیات سے مستفید ہونے اور علوم اسلامیہ سے بہرور ہونے کے لیے رابطہ کیجیے۔ اپنے بچے یا بچی کو بہترین مسلمان، عالم دین اور ایک ذمہ دار شہری بنانے کے لیے آج ہی رجوع فرمائیں۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا خطبہ استقبالیہ اور تعارفی کلمات کے لیے مفتی محمد یوسف کشمیری حافظہ اللہ تعالیٰ کو، فاضل مدینہ یونیورسٹی، مدیر جامعہ دراسات الاسلامیہ، رکن مرکزی رویت ہلال کمیٹی، تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ ارشاد فرمائیں۔ مفتی محمد یوسف کشمیری حافظہ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لدین الاسلام وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ہم جامعہ دراسات الاسلامیہ کی انتظامیہ
طلباء اور دیگر ضیوف کی طرف سے آنے والے معزز مہمان خصوصی محترم جناب عمران اسماعیل صاحب گورنر سندھ کو اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں اور خوش آمدید دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج عالم اسلام کی مایہ ناز عظیم مادر علمی میں اس جامعہ کے فارغ ہونے والے طلباء جو کہ 60 طلباء ہیں اور 20 حفاظ کرام ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے قیمتی وقت میں سے ہمیں بھی کچھ عطا کیا ہے۔ یقیناً ہم یقین سے کہتے ہیں کہ یہ ان کی دینی مدارس کے طلباء اور علماء کے ساتھ شدید والہانہ محبت کا اظہار ہے۔ ہم بجا سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے ہمیشہ دینی مدارس کے طلباء کی حوصلہ افزائی کی بات کی ہے، اور صرف بات ہی نہیں، چشم فلک گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے کہ کئی بار دینی مدارس کے طلباء کو جنہوں نے عصری علوم میں پوزیشن حاصل کی، اور اسی طرح دینی مدارس کے وہ طلباء جنہوں نے وفاق میں پوزیشن حاصل کی ہے، ان کی حوصلہ افزائی اسلام آباد بلا کر چکے ہیں۔ اس حکومت کا یہ ویژن ہے کہ دینی مدارس کے ساتھ جو ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، انشاءاللہ انہیں بھی وہ تمام سہولیات تعلیمی اعتبار سے دی جائیں گی تاکہ یہ بھی ملک کے اندر ہر اعتبار سے ایک بہترین کردار ادا کر سکے۔ یقیناً محترم مہمان صاحب اور علماء کرام، دیگر ان کے ساتھ تشریف لانے والے رفقا، یہ جو ہم چند کلمات کہہ رہے ہیں اختصار کے ساتھ، یہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم دوبارہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مہمان خصوصی کا، ان کے ساتھ تشریف لانے والے رفقا، مہمانان گرامی اور یہاں تشریف فرما علماء کرام کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ حکومت اور خاص طور پر ہمارے مہمان خصوصی عمران اسماعیل صاحب گورنر سندھ، یہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے، اور ان کے اس حوصلہ افزائی کے نتیجے میں ہم دینی اور عصری علوم میں ملک اور ملت کی خدمت کے لیے بڑھ چڑھ کر کردار ادا کرتے رہیں گے۔ میں اب دعوت دستار بندی دیتا ہوں۔ خصوصی مہمان محترم جناب عمران اسماعیل صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لاتے ہیں اور 10 طلباء کی اپنے دست مبارک سے حوصلہ افزائی کریں گے اور دستار بندی کریں گے۔ ذکوان بن شہزاد، اعجاز بن ہارون، ممتاز بن امیر بخش، سیف اللہ بن فضل ربی، شکیل بن انور، عبداللہ بن فل خان، عبد القدیر بن فضل الرحمن، مطیع اللہ بن محمد یار، ارسلان بن عبد الغفور۔ کس کے؟ بس یہ انعامی جی۔ یہ بھی بلاؤں گا، یہ رہنا اب۔ ہاں اس کے بعد
عبداللہ بن نور اسلام، یہ ابھی عبداللہ سے شروع کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہم اپنے معزز مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں اپنے مہمان خصوصی محترم جناب عزت مآب عمران اسماعیل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور خصوصی خطاب فرمائیں۔ محترم جناب عمران اسماعیل صاحب گورنر سندھ تشریف لاتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے۔ جناب مفتی یوسف کشمیری صاحب، ایم پی اے کریم بخش گبول صاحب، شیخ یحییٰ بھٹی صاحب، مفتی ظفر عیسیٰ صاحب، محمد یوسف صاحب، محمد امجد صاحب، محمد عظیم صاحب، علماء کرام اور میرے ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ پاکستان میں 3 قسم کا تعلیمی نظام چل رہا ہے۔ ایک انگلش میڈیم اسکولز، ایک اردو میڈیم اسکولز اور ایک مدارس۔ اور جب یہ نظام 3 ڈفرینٹ قسم کے لوگوں کو، بچوں کو اس معاشرے میں بھیجتا ہے تو وہ انٹر کنیکٹ ایک دوسرے سے نہیں ہو پاتے، ان کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بن پاتا۔ انگریزی بولنے والے یا انگریزی اسکولوں میں پڑھنے والے بچے اپنے آپ کو اردو بولنے والے یا اردو اسکولوں سے نکلنے والے بچوں سے سپیریئر سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ہمارے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تو یہ معاشرے میں 2 ڈیوائڈ ایک بہت بڑی آئی۔ پھر جو مدارس سے بچے نکلے وہ بھی اس معاشرے میں اپنی جگہ نہیں بنا سکے۔ وہ جگہ اس لیے نہیں بنا سکے کہ ایک زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، آج تو مدارس ہمارے بہت لیٹسٹ تعلیم کے اوپر توجہ دے رہے ہیں، اور آج کے مدارس سے جو بچے نکل رہے ہیں وہ نہ صرف معاشرے میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر بھی چلتے ہوئے اسی معاشرے کے اندر، اسی دنیا کے اندر وہ دنیا میں بھی مقام حاصل کر رہے ہیں، اور آخرت کا مقام تو ظاہر ہے کہ ان کی تعلیم کے حساب سے اور ان کی تربیت کے حساب سے انہیں ملتا ہی ہے۔ تو جب یہ حکومت آئی عمران خان صاحب کی، تو انہوں نے یکساں نظام تعلیم کے اوپر توجہ دی اور زور دیا کہ جو ایک پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے بچہ، وہی گورنمنٹ اسکول کا سلیبس بھی ہو، اور کوشش یہ کی کہ وہی سلیبس مدارس میں بھی انٹروڈیوس کرایا جائے۔ اور مجھے خوشی اس چیز کی ہے کہ مدارس نے بڑے کھلے دل کے ساتھ اس یکساں نظام تعلیم کو ویلکم کیا، اور اس یکساں نظام تعلیم اور اس نصاب کو بنانے میں مدارس نے اور علماء نے بے انتہا کوشش اور حکومت کا ساتھ دیا، اور اس سلیبس کو ایسا سلیبس ڈیولپ کیا جو سب کو قابل قبول ہو۔ میری خواہش ہے کہ جیسے پنجاب میں کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا ہے، ایز اے سبجیکٹ اسے انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، ایسے میں سندھ میں یہ کام اللہ تعالیٰ میرے سے لے لے، اور اس میں مجھے علماء کی گائیڈنس کی بے حد ضرورت ہے۔ میں وائس چانسلرز کو بلا کر یہ میٹنگ کر رہا ہوں کہ کس طرح ہم قرآن مجید کی تعلیم کو لازمی قرار دیں اپنی یونیورسٹیز کے اندر، خواہ وہ ڈاکٹر بن رہے ہوں، وہ انجینئر بن رہے ہوں، وہ پائلٹ بن رہے ہوں، یا وہ کوئی اور چیز
اپنا شعبہ چنیں، لیکن وہ قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے، کیونکہ جو کمی انسان کے اندر ایز اے مسلمان میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو کمی ہمارے اندر رہ جاتی ہے وہ اپنے دین کی طرف یا دین کی لا علمی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے وہ ہمارے اندر بحیثیت ایک نفیس انسان وہ کمی رہ جاتی ہے۔ اور میں نے بہت مطالعہ اس کا کیا ہے کہ جن بچوں نے یا جن دوستوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا انہیں دنیا میں بھی کامیابی ملی اور آخرت کی کامیابی کی گارنٹی تو اللہ انہیں کر ہی رہا ہے۔ تو جو ریاست مدینہ کا قیام کا تصور وزیر اعظم عمران خان نے پیش کیا ہے، اس میں ہمیں علماء کی گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ اس میں کیونکہ علماء کو لوگ سنتے ہیں، ان کی بات دل سے قبول کرتے ہیں، تو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ علماء کرام اپنے اجتماعات میں ریاست مدینہ کا تصور جو ہے اسے کلیئر کریں لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ آخر ریاست مدینہ ہے کیا یا تھی کیا تھی، اس کا کانسیپٹ کیا تھا، وہ کس بیسس پہ بنائی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے نبی پاک نے جب مدینہ میں انصاف کا نظام قائم کیا تو اس نظام کے تحت ایک عام آدمی کی زندگی کیسے بدلی ہے، ایک خاص آدمی کو عام آدمی کا جو فرق تھا وہ کیسے مٹا اس سے۔ جب یہ بات ہمارے لوگوں کی سمجھ آ جائے گی تو ریاست مدینہ کا تصور یا قیام جو ہے، میں ایک بات یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خوف بھی ہے اس کا کہ نہ جانے ریاست مدینہ میں کیا ہوگا۔ یہ جو عمران خان بات کرتا ہے کہ ریاست مدینہ بنانی ہے تو نہ جانے اس کے اندر کیا ہوگا۔ ہر چیز کا آلٹرنیٹ اس کے اندر موجود ہے، میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں بلا سودی نظام کیسے چلتا ہے دنیا میں، کس طرح کامیاب ہوتا ہے، کاروبار کیسے کیا جاتا ہے، منافع کیسے کمایا جاتا ہے، کس منافع کا کتنا حصہ فلاح و بہبود پر لگایا جاتا ہے۔ یہ ایک یعنی اس کا اگر جو میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں یا ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس کو خوف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، میں ان سے مخاطب اگر ہوں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر اسکینڈینیوین کنٹریز میں جو نظام قائم ہے، جو انسانیت کی قدر ہے، جو وہاں پہ جھوٹ کو معیوب سمجھا جاتا ہے، سچ بولنا کوئی بہت بڑی بات نہیں بلکہ یہ ایک فرض سمجھا جاتا ہے کہ سچ ہی بولے گا انسان، وہاں پہ جو سوشل ویلفیئر کا نظام قائم ہے، وہ ہمارے جو اچھی چیزیں وہاں پر موجود ہیں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ نظام میں سے اٹھائی گئی ہیں، وہ وہاں سے اچھی چیزیں لی گئی ہیں۔ تو وہی چیز اگر ہم یہاں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کئی لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے اس کے اندر کیا تکالیف انہیں پیش آئیں گی، ان کے بزنس کو کیا ہوگا، یا ان کی فیملی لائف خراب ہو جائے گی، یا کس طرح سے اس کے اندر تبدیلی آئے گی۔ تو اس میں صرف ہمارے علماء کرام جو ہے وہ اپنا ایک حصہ بھی ڈال سکتے ہیں، اس میں وہ لوگوں تک یہ میسج پہنچا سکتے ہیں، بات ان کی پہنچ سکتی ہے کہ اگر یہ انشاءاللہ اللہ نے ہمت دی، عمران خان کو آج ان کو کووڈ ڈائگنوز ہوا، اللہ انہیں جلد صحت یابی عطا فرمائے، اللہ نے انہیں ہمت دی اور زندگی صحت کے ساتھ دی، تو میرا یہ یقین ہے کہ اپنے وہ اس ویژن پہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ویژن میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں تھا ان کا، کیونکہ ہم نے پوری کیمپین میں ایک دفعہ بھی ریاست مدینہ کا ذکر نہیں کیا۔ اگر تو یہ سیاسی نعرہ ہوتا تو الیکشن اسی بیسس پر لڑے جاتے کہ ریاست مدینہ کے قیام کے لیے آئیں۔ یہ الیکشن جیتنے کے بعد جب پہلی تقریر خان صاحب نے کی تو اس تقریر میں انہوں نے ریاست مدینہ کے تصور کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ میں یہ میرا مشن ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ نے انشاءاللہ عمران خان صاحب کو صحت یابی کے ساتھ زندگی عطا فرمائی تو وہ اس تصور کو اس پاکستان میں اللہ کے حکم سے اس کو رائج کر کے جائیں گے جس طرح بھی اللہ نے انہیں موقع دیا۔ ہمارے وطن عزیز کی جو ترقی و خوشحالی ہے اس میں مدارس کا بہت بڑا کردار ہے۔ دیکھیں ابھی میں راستے میں آ رہا تھا تو مجھے یہ میرا اے ڈی سی جو ہے اس کا نام بھی عمران ہے، اس نے مجھے ایک بڑی اچھی بات بتائی کہ جو پچھلے نیول چیف تھے
انہوں نے ایک کوٹا مقرر کیا کہ مدارس سے انہوں نے بچوں کو لینا ہے، اور وہ بچے جو نیوی میں مدارس سے گئے وہ سب کے سب کسی اچھی پوزیشن پر نیوی میں موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس ایک تو دینی تعلیم کا خزانہ ان کے پاس ہے، پھر انہوں نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی، اور پھر وہ پاکستان کی فورسز میں چلے گئے۔ جب وہاں چلے گئے، پہنچ گئے، تو ایک آپ اپنے مدرسے کا پیغام بھی لے کر وہاں جاتے ہیں۔ میں اپنے جس اسکول سے پڑھا ہوں میں اسے آج تک بھول نہیں سکا، اچھا تھا یا برا تھا، جو بھی میری یاد اس کے ساتھ ہے وہ میں آج بھی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آپ کے مدارس سے جو بچے نکل کر فورسز میں جائیں گے یا گئے ہیں، وہ بھی آلریڈی اس چیز کو پریکٹس کرتے ہیں اور اپنے وطن عزیز کے دفاع میں بھی کام کر رہے ہیں، اور وہاں پر بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ اپنی تعلیم اور اپنی اس زندگی کا حصہ شیئر کرتے ہوں گے، جو کہ ایک ثواب کا ثواب ہے اور ایک بہترین عمل کی طرف بھی لوگوں کو لاتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاک افواج کے شانہ بشانہ ہمارے مدارس کے بچے جو ہیں سب سے آگے آگے رہے ہیں وطن عزیز کے دفاع میں، جانیں بھی قربان کی ہیں، ان کے ساتھ لڑے بھی ہیں، اور اس ملک کی ڈیفنس لائن جو ہے وہ ہمارے مدارس سے بچے نکل کر گئے ہیں، جس کی ہم دل سے قدر کرتے ہیں۔ میں آخر میں آپ سب کا بے انتہا مشکور ہوں، اور مجھے بے انتہا خوشی ہوتی ہے جب میں اس قسم کے مدارس میں آتا ہوں۔ میرا جانا اکثر رہتا ہے مدارس میں۔ جب میں اس قسم کے مدارس میں آتا ہوں جہاں پہ میں ایک اعلیٰ معیار تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی جو فیسلٹی ہے وہ بھی انتہائی خوبصورت اور دل لبانے والی فیسلٹی ہوتی ہے، اسے دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوتی ہے کہ وہ ایک کانسیپٹ جو پچھلا چلتا تھا مدارس کا، وہ بڑی تیزی سے چینج ہوا ہے، اور ہمارے علماء نے اس کو بہت تیزی سے اڈاپٹ کیا ہے کہ انہوں نے اس فرق کو مٹانے کی کوشش کی ہے کہ کسی اچھی یونیورسٹی میں پڑھنے والا بچہ کسی اچھے مدارس میں مدرسے میں پڑھنے والا بچے میں کوئی فرق نہ رہے، نہ اس کی تعلیم میں فرق رہے، نہ اس کی تربیت میں فرق رہے، اگر فرق رہے تو بہتری کی طرف رہے، اور نہ ہی وہ اس عمارت جس میں اس نے تعلیم حاصل کی ہے اس میں کوئی ایسی کمی ہو کہ جس کو وہ پورا نہ کر سکے۔ میں آپ کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے 35 سالہ سفر میں ماشاءاللہ بے انتہا اللہ نے آپ کو ترقی دی اور وہ مقام دیا جو کسی بھی یونیورسٹی کو حاصل کرنے کا ایک خواب ہوا کرتا ہے۔ میں ان تمام بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے آج اسناد حاصل کی، جنہوں نے تعلیم سے آراستہ ہوئے اس یونیورسٹی سے، اور یہاں انہوں نے اپنی زندگی کا ایک نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں آج سے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت مشکور ہیں ہم اپنے مہمان خصوصی کے جامعہ دراسات الاسلامیہ کی طرف سے۔ انشاءاللہ ان کے لیے ایک کتب کا تحفہ شیخ کشمیری حافظہ اللہ تعالی جامعہ دراسات الاسلامیہ کے مدیر پیش کریں گے اپنے مہمان خصوصی کو جامعہ دراسات الاسلامیہ کی طرف سے۔ میں اپنے معزز مہمانان گرامی کا ایک بار پھر مشکور ہوں، انتظامیہ کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے۔